جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص سیاہ فام غلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ سیاہ فام غلام ہوگا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن قعب قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ سیاہ فام غلام ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ایک بستی میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیاہ فام غلام کے علاوہ کوئی بھی اس نبی پر ایمان نہ لایا۔ وہ بستی والے اس نبی کے دشمن ہو گئے اور ایک کنواں کھود کر اس نبی کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا۔ یہ سیاہ فام غلام جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر پیٹھ پر لادتا اور انہیں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدتا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ ایک دن وہ سیاہ فام غلام جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد ان کو باندھ کر بیٹھا تھا کہ اسے اونگ آ گئی۔ اللہ عز و جل نے اسے 7 سال سلائے رکھا۔ 7 سال بعد وہ جاگا اور کروٹ لی۔ اللہ عز و جل نے اسے مزید 7 سال تک سلا دیا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اس نے لکڑیوں کا وہ گٹھا اٹھایا اور اسے فروخت کرنے کے لیے بستی کی جانب چل دیا۔ جب وہ ان لکڑیوں کو فروخت کرنے کے بعد حسب معمول کھانا لے کر اس کنویں پر آیا تو نہ ہی وہاں کوئی کنواں تھا اور نہ ہی وہ نبی تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں قوم کو اللہ عز و جل کی جانب سے ہدایت مل گئی اور انہوں نے نبی کو کنویں سے نکالا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اس قوم کے نبی نے اپنی قوم سے سیاہ فام غلام کے بارے میں دریافت کیا لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ اس سیاہ فام غلام کے انتظار میں اس نبی کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ سیاہ فام غلام ہوگا۔ یہ طویل روایت محمد بن قعب قرظی رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام لگتا ہے، واللہ علم۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا رد کیا ہے اور انہیں اصحاب الراس پر محمول کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اصحاب الراس کو ہلاک کر دیا گیا تھا جبکہ اس روایت میں موجود قوم کو ہدایت ملی اور اپنے نبی پر ایمان لے آئے۔